ابو المطاہر کی ایک روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین میں سے کچھ افراد نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یزید بن محلب اسی سرزمین پر قتل ہوئے جہاں پر سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا شروع ہوئی تھی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ود ایک نیک بزرگ تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو اہل بابل مجاور بن کر اس کی قبر پر جا کر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں تمہارے اس بزرگ کی ایک تصویر بنا دوں تاکہ تم اس تصویر سے باتیں بھی کر لیا کرو اور اس کو دیکھ کر یاد بھی کر لیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بنا دو۔ تو شیطان نے ود کی تصویر بنا کر لوگوں کو دے دی۔ لوگ اس تصویر کو دیکھ کر روتے بھی تھے اور اس سے باتیں بھی کرتے تھے اور اپنے بزرگ ود کو یاد بھی کرتے تھے۔ جب زمانہ تبدیل ہوتا گیا اور لوگ مرتے گئے اور ان کی اولادیں آتی گئی تو شیطان نے ان لوگوں کی اولادوں سے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اس بزرگ کی تصویر ختم نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بزرگ کا بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لو، جیسے تمہارے بڑے اس تصویر کو دیکھ کر بزرگ کو یاد کرتے تھے، تم بھی ویسے ہی ان کو یاد بھی کرو اور اس کی عبادت بھی کرو۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں باقاعدہ بت پرستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں ہوں فیصل طفیل انفوٹینمنٹ کی آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور وہ بت پرستی عرب میں کون لے کر آیا تھا، اور حضرت ادریس کے بعد کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ابن جریر کی ایک روایت کے مطابق حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً 126 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ اہل کتاب کی روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ دراصل صحیح ابن حبان اپنی اس بات کی تصدیق حضرت ابو امامہ کی اس حدیث سے کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور کلام کرتے تھے۔ اور پھر اس شخص نے کہا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقریباً 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ یہ قرن کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قوم نوح کے بعد ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا۔ یہاں پر قرن سے مراد ایک امت لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا اور ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت کو بنایا، اور یہاں پر قرن سے مراد ایک جماعت کو لیا جا رہا ہے، اور بعض جگہ پر قرن سے مراد نسل بھی لیا گیا ہے۔ اگر قرن سے مراد ہم نسل بھی لیں تو ایک نسل کے لوگ کئی صدیوں تک رہتے ہیں، تو لہذا پھر حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تو ہزاروں صدیوں کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر حضرت نوح کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ المومنون، ہود، سورۃ العنکبوت، سورۃ القمر سمیت اور بھی بہت سی صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت حضرت نوح کے نام پر بھی اتاری ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح سے پہلے تک
لوگ توحید پر کاربند تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، نہ ود کو، نہ یعوق کو، نہ یاغوث کو، نہ نصر کو، نہ سوا کو۔ مختلف تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ پانچوں افراد اپنی اپنی قوموں کے انتہائی نیک اور پرہیزگار لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر جا کر روتے اور پیٹتے تھے اور ان کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ود حضرت شیت علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور باقی افراد یعنی سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت شیت علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ بہرحال یہ پانچوں افراد بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب شیطان نے لوگوں کو ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھے دیکھا اور روتا اور پیٹتے دیکھا تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا، کیوں نہ میں تمہیں ان کی تصاویر بنا دوں تاکہ تم ان کی تصاویر کو دیکھ کر ان کو یاد بھی کر لیا کرو اور ان کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ تو لوگوں نے حامی بھر لی تو شیطان نے ان پانچوں کی تصاویر کو بنا دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، جب ان لوگوں کی آگے اولادیں آئیں تو شیطان نے ان کی اولادوں کو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ تصویریں ضائع نہ ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان بزرگوں کے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لو اور اپنے بڑوں کے طریقوں پر عمل کرو، یعنی کہ ان کی عبادت بھی شروع کر دو۔ تو ان کی اولادوں نے ایسا ہی کیا، تو شیطان نے ان پانچوں کے بت بنائے اور لوگوں کے گھروں پر رکھوا دیے، اور انسانیت نے یہاں پر ایک ایسی غلطی کر دی جس غلطی کی معافی اللہ تعالیٰ کے اپنے رجسٹرڈ میں بھی نہیں ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا۔ اس عذاب کے نتیجے میں یہ پانچوں بت زمین کے نیچے دب گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، عرب میں بنو خزاع کا ایک سردار جس کا نام عمر ابن لاہی تھا، وہ بڑا ہی دیندار آدمی تھا، اس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ وہ ملک شام گیا، چونکہ ملک شام انبیاء کی سرزمین تھی، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ تو عمر ابن لاہی نے اس کو مقدس کام سمجھا اور ایک مشہور بت جس کا نام حبل تھا اس کو لے کر مکہ آ گیا، اور باقاعدہ طور پر عمر ابن لاہی نے مکہ میں بت پرستی کو فروغ دیا۔ چونکہ عمر ابن لاہی ایک دیندار شخص تھا، لہٰذا لوگ اس پر اعتبار کر کے حبل کی پوجا کرنے لگے۔ حبل ایک انسان کی شکل کا بت تھا، اس کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے سونے کا ایک بازو بنا کر اس کو لگا دیا، اور یوں عرب میں باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر ابن لاہی کے متحد ایک جن تھا، جن نے عمر ابن لاہی کو بتایا کہ جدہ کے نزدیک وہ 5 بت جن کو قوم نوح پوجتی تھی وہ زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس جن نے ان 5 بتوں کی نشاندہی کی۔ عمر ابن لاہی وہ 5 بت نکال کر لے آیا۔ ان 5 بتوں کو مختلف 5 قبائل میں تقسیم کر دیا گیا، لہٰذا وہ 5 قبائل ان 5 بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے، حزیل قبیلہ سواہ کو پوجتا تھا، قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو کہ صرف کے رہنے والے تھے یہ یاغوث کی پوجا کرتے تھے، حمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل زیکلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ عرب میں ان 5 بتوں کے علاوہ اور بتوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ ان بتوں میں بنو ثقیف کا لات تھا، بنی سلیم کا عزہ تھا، بنی غطفان اور بنی نذیر اور بنی سعد بنی بکر کا بھی عزہ تھا،
اہل قدید اور مسلل کا منات تھا۔ اس کے علاوہ اصاف اور نائلہ نام کے بت تھے جو صفا اور مروہ پر رکھے گئے تھے، چونکہ ان بتوں میں سب سے بڑا بت حبل تھا جو کہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ یہ بت 8 گز اونچا تھا۔ مختلف جنگوں میں مشرکین مکہ اس بت کا نام لے کر ہی جنگ کو شروع کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا اولو حبل، تو اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق نے پکارا اللہ عز و جل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی 100 سال میں کیسے بنائی؟ وہ کشتی کتنی بڑی تھی اور اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ یہ خنزیر، بلی اور چوہے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو فیصل فیل انفوٹینمنٹ کی اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔